الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله مولانا العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حضرات محترم خواتین اسلام، ربیع الاول کا ماہ مبارک شروع ہے اور یہ اسلامی سال کا تیسرا مہینہ ہے. اسی ماہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبی آخر الزماں کی ولادت ہوئی اور 12 ربیع الاول کی تاریخ ولادت کی بتائی جاتی. عربی زبان میں ربیع کا مطلب ہے بہار، اور ربیع الاول یعنی بہار کا اول. شاید جس زمانے میں اس مہینے کا نام رکھا گیا اس زمانے میں بہار اسی مہینے میں آتی تھی. موسم تو تبدیل ہوتے رہتے ہیں، بدلتے رہتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو دنیا میں جہالت کا، کفر کا، شرک کے اندھیروں کا دور تھا اور دنیا اس کے اندر ڈوبی ہوئی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعلیمات سے انسانیت کو اخلاق، امن، عدل، توحید اور شریعت کا راستہ دکھایا، فلاح کا راستہ دکھایا، کامیابی کا راستہ دکھایا. اور اسی ماہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت بھی کی. اس مہینے کا تقاضا یہ ہے کہ ہم سب پوری امت مسلمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے مطابق، ان کے طریقے کے مطابق، ان کی سنت کے مطابق اپنی زندگیاں گزاریں اور ان کو ڈھالیں. اور یہی ان کی محبت کا، ان کے عشق کا حقیقی ثبوت ہو سکتا ہے. اس مہینے میں ہم سیرت طیبہ کا مطالعہ کریں اور حضور کے زندگی کے تمام گوشے میں انہوں نے اپنی ان ساری زندگی میں، سارے گوشوں میں زندگی کس طرح گزاری، اس کو سمجھیں، پڑھیں اور پھر اس پر عمل کریں. ابھی جو میں نے آپ کے سامنے آیت تلاوت کی، یہ سورہ انبیاء کی آیت ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو تمام جہان، تمام کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. حضرات، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اپنا تعارف رب العالمین کے طور پہ کرایا ہے.
جو سورت افتتاحی سورت ہے قرآن کی، اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف کرایا الحمدللہ رب العالمین، یعنی اللہ جو ہے وہ پوری کائنات کا رب ہے، پالنے والا ہے، پرورش کرنے والا ہے، اس کا نگہبان ہے، اس کا خالق ہے، اور اسی کی ذمہ داری ہے، اسی کے حکم سے یہ کائنات چل رہی ہے۔ اور سارے کائنات کے اندر جو مخلوق ہے اس کے پرورش، اس کا پالنا، اس کی زندگی کے تمام معاملات اللہ نے جو کن فیکون کے تحت آتے ہیں وہ سارے اپنے ذمہ لیے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف رحمت للعالمین، اس آیت میں جو میں نے تلاوت کی، رحمت للعالمین کی حیثیت سے کرایا کہ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آخری نبی، یہ نبیوں کے سردار، یہ پوری کائنات کے لیے، ساری دنیا کے لیے رحمت للعالمین، رحمت ہے، سراسر رحمت ہے۔ جس طرح کائنات کے لیے رحمت کو قرار دیا، اس کو آپ اس طرح سمجھیں کہ جس طرح اللہ کی ذات کو پہچاننے کے لیے اور اس کی رضا تک پہنچنے کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع ضروری ہے، اسی طرح اللہ کی ربوبیت کو حاصل کرنے کے لیے رسول کی رحمت کا ہونا ضروری ہے۔ اگر آپ باغ میں کوئی پودا لگائیں یا پودے لگائیں اور ان کو پانی نہ دیں تو وہ پھر پودے پنپ نہیں سکتے، وہ مرجھا جاتے ہیں۔ اسی طرح آپ کھیت میں بیج بوئیں اور ان کو سیراب نہ کریں، ان کو پانی نہ دیں تو وہ لہلاتے کھیتوں میں تبدیل نہیں ہو سکتے، وہ بیج اسی مٹی کے اندر مر جاتا ہے، اس کی نشو و نما نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح جب زمین پیاسی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ بادل اور بارش سے اس کو سیراب کرتا ہے، اور جب انسان کی روح پیاسی ہوتی ہے تو اللہ ہدایت کے لیے اپنے رسول بھیجتا ہے اور ان کو رحمت بنا کر بھیجتا ہے۔ یہ ہدایت پوری انسانیت کے لیے رحمت ہوتی ہے، کیونکہ اس سے جڑی آپ کی کامیابی ہے۔ یہ دنیا کی کامیابی کی کوئی حیثیت تو نہیں ہے، لیکن آخرت میں جو کامیاب ہوا وہی کامیاب ہے۔ جس کو جنت میں جگہ مل گئی اور جس کو دوزخ سے بچا لیا گیا، وہ کامیابی کا اصل معیار۔ تو اس ہدایت کے، اس رحمت کے بغیر وہ کامیابی حاصل ہونے والی نہیں ہے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ویسے تو سارے نبی جو آئے، سارے رسول جو آئے، وہ اللہ کی رحمت بن کر آئے اور اللہ کی طرف سے پیغامبر بن کے آئے، اس ہدایت کو لے کر آئے۔ دین تو شروع سے یہی ہے، اسلام ہے، تو اس کا پیغام ہی لے کر وہ آئے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رتبہ ان سب سے بالا ہے، اس لیے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین قرار دیا۔ صرف انسانوں کے لیے ہدایت نہیں، جانوروں کے لیے بھی، جنوں کے لیے بھی، ہر چیز کے لیے وہ رحمت ہے۔ اور دنیا جانتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رحمت للعالمین کا ہر عمل جو انہوں نے سر انجام دیا وہ سراپا رحمت تھا۔ ہدایت کے ساتھ رحمت رسانی بھی ان کے اعمال سے جڑی ہوئی ہے۔ ان کے جتنے بھی عمل ہیں، جتنی بھی سنتیں ہیں، جتنی بھی سیرت ہے، ہدایت بھی اس سے جڑی ہوئی ہے اور وہ رحمت بھی اس سے جڑی ہوئی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا میں بہت انبیاء آئے، بہت رسول آئے، اور جلیل القدر انبیاء گزرے، انہوں نے اللہ کی دین کی خاطر انسانوں کو حق کے راستے کی طرف بلایا، ہدایت کی طرف بلایا، کامیابی کی طرف بلایا، اللہ کی طرف بلایا۔ تو جن قوموں نے ان رسولوں کو جھٹلایا،
ان کو ستایا اور ان کی مخالفت میں ڈٹ گئے اور ان کی دعوت کو انہوں نے ٹھکرا دیا، تو ان رسولوں نے ان کے لیے کیا کیا؟ بد دعا کی۔ یعنی جب پانی سر سے گزر گیا کہ رسولوں نے اور نبیوں نے یہ سمجھا کہ اب یہ ہدایت ان کے قابل نہیں ہے، تو انہوں نے اللہ سے بد دعا کی دعا کی کہ ان کو تباہ کر دے، ان کو ہلاک کر دے۔ اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ آپ نے پڑھی ہے اسلام کی تاریخ بھی، قرآن بھی آپ پڑھتے ہیں، اور اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی بد دعا کو قبول کیا اور ان قوموں کو ہلاک اور برباد کر دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے جب ان کو جھٹلایا اور ستایا تو حضرت نوح نے بد دعا کی ان کے لیے، اور بد دعا کو قرآن نے کوٹ کیا ہے۔ نوح نے کہا میرے رب ان کافروں میں سے کوئی زمین پر بسنے والا نہ چھوڑی، اگر تو نے ان کو چھوڑ دیا تو یہ تیرے بندوں کو گمراہ کر دیں گے۔ ان کی نسل سے جو بھی پیدا ہوگا وہ بدکار ہوگا اور سخت کافر ہوگا۔ یہ قرآن نے حضرت نوح کی دعا کوٹ کی کہ ان کو تباہ و برباد کر دیں۔ اسی طرح آپ نے قصص القرآن میں پڑھا ہے کہ حضرت لوط، حضرت ہود، حضرت صالح اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کی ڈٹائی، گمراہی پر بد دعا کی اور وہ قومیں ہلاک ہو گئیں۔ نبی کو یہ حق حاصل ہے کہ قوم مخالفت کرے، سرکشی کرے، حد سے بڑھ جائے تو نبی بد دعا کرے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون اور اس کی قوم کے خلاف جو بد دعا کی، اس کی تفصیل قرآن مجید میں موجود ہے۔ موسیٰ نے کیا دعا کی؟ موسیٰ نے کہا، اللہ سے دعا کی کہ اے ہمارے رب، تو نے فرعون اور اس کے سرداروں کو دنیا کی زندگی میں زینت اور اموال سے نواز رکھا ہے۔ اے رب، کیا اس لیے ہے کہ لوگوں کو یہ تیری راہ سے بھٹکائیں؟ اے رب، ان کے مال غارت کر دے اور ان کے دلوں پر ایسی مہر لگا دے کہ ایمان نہ لائیں جب تک دردناک عذاب نہ دیکھ لیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کی یہ دعا قبول کی، اور فرعون اپنے لشکر کے ساتھ سمندر میں غرق ہو گیا۔ آزاد نبی اپنے معاشرے کے لیے رحمت ہوتے ہیں۔ جب قوم رحمت کو قبول نہیں کرتی تو ہلاکت اس کا مقدر بن جاتی۔ خاتم الانبیاء، محسن انسانیت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان دوسرے انبیاء سے مختلف ہے، اور یہ کیسے مختلف ہے؟ آج کی نشست میں اسی پہ ہم مختصر سی بات کریں گے، اور انشاءاللہ آئندہ جو ربیع الاول کے جمعے آئیں گے ان میں سیرت کے مختلف موضوعات پر آپ یہاں سے گفتگو سنیں گے۔ کفار مکہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلایا، آپ کی مخالفت کی، آپ کو اذیت دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا منصوبہ تک بنایا، مگر رحمت للعالمین ان کے لیے کبھی انہوں نے بد دعا نہیں کی، کبھی ان کے لیے بد دعا نہیں کی، بلکہ ہدایت کی دعا کی۔ یہ شان ہے رحمت للعالمین کی۔ جیسے میں نے کہا، نبی اور رسول کو اختیار ہے، اللہ نے اجازت دی ہے کہ جب قوم نہ ہوگا آپ دعا کریں، اور انہوں نے کی اور اللہ نے تباہ کیا۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بد دعا نہیں کی کسی کے لیے، حتیٰ کہ کافروں کے لیے بھی نہیں کی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مشرکوں پر بد دعا کیجیے۔ یعنی کفار مکہ جو تھے، طائف کے مشرک تھے، باقی تھے، ان پر بد دعا کریں۔ رسول پاک نے فرمایا، میں لعنت کرنے کے لیے نہیں بھیجا گیا ہوں، میں تو رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ مسلم کی یہ حدیث ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ
عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے لیے کھڑے ہوئے اور ایک ہی آیات پڑھتے رہے یہاں تک کہ صبح ہو گئی، اور وہ آیت کیا تھی؟ ان تعذبهم فانهم عیادک وان تغفر لهم فانک انت العزیز الحکیم، سورہ مائدہ کی 118 نمبر آیت۔ ترجمہ اس کا یہ ہے کہ اگر تو ان کو عذاب دے تو یہ تیرے بندے ہیں، اور اگر بخش دے تو تیری مہربانی ہے، بے شک تو غالب اور حکمت والا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار نے جتنی بھی اذیت پہنچائی اور جتنی مخالفت کی، اس کا تذکرہ سیرت کی کتابوں میں موجود ہے۔ سب سے زیادہ تکلیف آپ کو کہاں ہوئی؟ طائف کے اندر ہوئی۔ جب عام الحزن تھا، آپ کے چچا بھی وفات پا گئے، آپ کی زوجہ المطہرہ حضرت خدیجہ بھی وفات پائے گی، تو اس سال کو عام الحزن قرار دیا گیا۔ حضور نے محسوس کیا کہ مکہ کے اندر تو اللہ کے دین کی اشاعت کا کوئی موقع نہیں ہے، تو طائف چلتے ہیں اور وہاں ایک موقع تلاش کرتے ہیں کہ وہاں اس دین کی اشاعت شاید ہو سکے۔ تو وہاں کا جو عرب کا دوسرا بڑا قبیلہ تھا بنو ثقیف، وہ طائف کے اندر تھا۔ تو حضور نے فرمایا کہ اگر یہ لوگ اسلام قبول کر لیں تو اللہ کے دین کی اشاعت آسان ہو جائے گی، یہ دین کا کام آسان ہو جائے گا۔ اس خیال سے آپ نبوت کے 10ویں برس میں طائف تشریف لے گئے۔ آپ کے غلام زید بن حارثہ آپ کے ساتھ تھے۔ قبیلہ بنو ثقیف کے سردار 3 بھائی تھے، عبد یالیل، مسعود اور حبیب۔ ان کی رشتہ داری قریش سے تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ملاقات کی اور ان کو دین کی دعوت پیش کی، مگر ان لوگوں نے نہایت رعونت، گستاخی اور بدتمیزی کا مظاہرہ کیا اور اس دعوت کو ٹھکرا دیا۔ انہوں نے اسی پر بس نہیں کیا، بلکہ جتنے طائف کے بدقماش تھے، نوجوان تھے، غلام تھے، ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیا، اور وہ دیوانہ دیوانہ کے نعرہ لگاتے ہوئے آپ کو پیچھے گئے اور آپ پر پتھراؤ کرتے رہے، آپ کو زخمی کرتے رہے، آپ کو مارتے رہے، آپ پر تشدد کرتے رہے، اور یہ تشدد اس حد تک پہنچا کہ آپ کے جسم سے خون جاری ہو گیا، اور آپ کا نالین مبارک اس خون سے بھر گئے، اور جسد خاکی جو ہے وہ بری طرح، جسد پاک جو ہے وہ زخمی ہوا۔ تو بے قراری کے عالم میں آپ نے راستے میں ایک جگہ قیام کیا اور اللہ سے دعا مانگی کہ اللہ تعالیٰ میری مدد فرما۔ تو اللہ تعالیٰ نے ملک الجبال، جو پہاڑوں کا فرشتہ تھا، ان کو بھیجا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ وہ آئے اور انہوں نے حضور سے بات کی اور کہا کہ مجھے اللہ نے بھیجا ہے، آپ حکم دیں تو میں یہ طائف کے 2 پہاڑوں کو ملا دوں اور یہ پوری قوم جو ہے یہ پس جائے، یہ اپنے انجام کو پہنچ جائے جو آپ نے سلوک کیا۔ اور یہ تشدد حضور کی ساری زندگی میں سب سے زیادہ جو تشدد اور یہ ظلم ہوا، یہ طائف کے اندر ہوا۔ تو انہوں نے اللہ کے رسول سے درخواست کی کہ آپ مجھے حکم کریں تو میں دونوں پہاڑوں کے درمیان ان کو پیس کے رکھ دوں۔ اور اب آپ رحمت للعالمین کا رویہ دیکھیں کہ آپ نے فرمایا نہیں، یہ نہیں ایمان لاتے تو شاید ان کی نسلیں ایمان لے آئیں، ان کی اولادیں ایمان لے آئیں، ان کی آئندہ جو قوم کے اندر جو پیدا ہونے والے نوجوان ہیں وہ ایمان لے آئیں، اور وہ اللہ وحدہ شریک کی عبادت کریں اور توحید کا اور رسالت کا کلمہ بلند کریں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود روایت کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہا تھا، کسی اور موقع کی بات ہے، کہ جب وہ ایک نبی یعنی اپنا ہی ذکر کر رہے تھے اور واقعہ بیان کر رہے تھے کہ ان کی قوم نے ان کو مار مار کر لہو لہان کر دیا، وہ اپنے چہرے سے خون پونچھتے تھے اور کہتے تھے اللہم اہد قومی انہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے کیونکہ یہ
نادان ہیں، جانتے نہیں ہیں، ان کے علم میں نہیں. بخاری شریف کی حدیث ہے. تو رحمت کی یہ کیا روشن مثال ہے. انسانی تاریخ میں آپ کو ڈھونڈنے سے بھی ایسی مثال نہیں ملے گی کہ ایک قوم جو آپ پر تشدد کر رہی ہے، آپ کو اذیت دے رہی ہے، آپ کی بے عزتی کر رہی ہے، اس کے بارے میں آپ بد دعا نہیں کرتے. آپ کہتے ہیں، اس فرشتے سے کہتے ہیں کہ نہیں، یہ نہیں کرنا، اس لیے کہ ہو سکتا ہے آج یہ نہیں کر رہے تو کل ان کی آنے والی نسلیں اس اسلام کو قبول کر لیں، اس کلمے کو قبول کر لیں. اور آپ دیکھتے ہیں کہ پھر یہ کس طریقے سے سچ ثابت ہوا کہ وہ طائف جہاں آپ کو پتھر مارے گئے، گالیاں دی گئی، دیوانہ کہا گیا، وہاں آج حضور کے امتی آباد ہے. تو وہ دعا اور وہ رحمت جس کی بدولت یہ ہدایت لوگوں کو ملی، اور آج وہ امت مسلمہ کا حصہ ہے. آج اگر آپ اپنا جائزہ لیں تو آج ہمارا کیا شیوا ہے، ہمارا شیوا کیا ہے، ہمارا طریقہ کیا ہے، ہمارا رویہ کیا ہے. جب ہمیں کسی سے اذیت پہنچتی ہے، کسی سے تکلیف پہنچتی ہے، کسی سے دکھ پہنچتا ہے، کوئی ہمارے ساتھ زیادتی کرتا ہے، تو کیا ہمارا رویہ وہی ہوتا ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، یا اس سے مختلف ہوتا ہے؟ کیا ہم اس کے بدلے میں اس کے لیے دعا کرتے ہیں یا بد دعا کرتے ہیں؟ اینٹ کا جواب پتھر سے دینے کی بات کرتے ہیں، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تو یہ نہیں. آپ کی سنت تو یہ ہے کہ آپ نے پتھر کھائے مگر جواب میں پتھر نہیں مارے. آپ نے گالیاں سنی لیکن جواب میں کسی کو گالی نہیں دی، بلکہ ان کے لیے ہدایت کی دعا کی. اور وہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث مجھے پوری طرح یاد ہے، مفہوم یہ ہے کہ تم لوگ پروانوں کی طرح آگ پر پلٹتے ہو، آگ پر گرتے ہو، اور میں تمہیں بچانے کی کوشش کرتا ہوں، لیکن تم ہو کہ کوشش کرتے ہو کہ ہم آگ میں گریں، ان پروانوں کی طرح جو ہر وقت آگ کے اوپر آ کر اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں. تو یہ جو طائف کے اندر ہوا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس رحمت کے نتیجے میں ہوا. اور رسول پاک کی زندگی سراپا رحمت تھی. زحمت، تشدد، انتقام، جوابی کاروائی، اینٹ کا جواب پتھر سے دینے والا مزاج ان کا نہیں تھا. اور اسی لیے دشمن بھی آپ کا گرویدہ تھا. وہ کہ وہ ایمان نہیں لاتے تھے، لیکن وہ اس بات کو تسلیم کرتے تھے کہ حضور اخلاق میں، رویے میں مثالی ہیں، اور ان کے اندر کوئی انتقام کا جذبہ نہیں ہے. یہ انصاف سے کام لیتے ہیں اور سب کے لیے خیرخائی چاہتے ہیں. الدین والنصیحہ، دین تو ہے ہی نصیحت کا نام، خیرخائی کا نام. تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان سے قرآن میں خطاب کیا کہ اے پیغمبر، یہ اللہ کی بڑی رحمت ہے کہ تم لوگ ان لوگوں کے لیے نرم مزاج واقع ہوئے ہو، ورنہ اگر کہیں تم تند خو اور سخت دل ہوتے تو یہ سب تمہاری گرد و پیش سے چھٹ جاتے. ان کے قصور معاف کر دو، ان کے حق میں دعائے مغفرت کرو. تو اللہ تعالیٰ نے جو ہدایت دی، حضور نے ان پر عمل کیا، اور ہمیں کیا حکم دیا کہ رسول کی اتباع کرو. جس چیز کا رسول حکم دیں وہ کرو، جو رسول نے کیا ہے وہ کرو، اور جس سے وہ منع کریں اس سے رک جاؤ. لیکن اس میں آج آپ لمحہ فکریہ ذرا سوچ کے دیکھیں کہ ہم ان معاملات میں جہاں کسی سے ہمیں تکلیف پہنچتی ہے، کسی سے ہمیں دکھ ہوتا ہے، اس کا جواب اس طریقے پر ہوتا ہے جو حضور کا طریقہ تھا، یا ہم اپنا طریقہ ایجاد کرتے ہیں، اپنے نفس کا طریقہ اس پر عمل کرتے ہیں، انتقام لیتے ہیں، تشدد کے جواب میں تشدد کرتے ہیں، قتل کے جواب میں اس سے زیادہ قتل کرتے ہیں. تو جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان تھی رحمت للعالمین، وہی پہچان اس امت کی ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے؟ جو رسول کو کہتے ہیں کہ ہم آپ سے عشق کرتے ہیں، ہم آپ سے محبت کرتے ہیں، تو کیا ان کا رویہ وہی نہیں ہونا چاہیے جو حضور کا تھا؟
وہ اسی طرح سراپر رحمت انسانیت کے لیے نہیں ہونے چاہیے، امت کے لیے تو زیادہ ہونے چاہیے، لیکن پوری انسانیت کے لیے سراپر رحمت بنیں گے تو یہ دعوت آگے بڑھے گی۔ ہمیں اپنے ہم وطنوں کے لیے، اپنے محلے میں، اپنے گاؤں میں، اپنے خاندان میں ہمیں لوگوں سے وہی رویہ رکھنا چاہیے، اور دنیا میں بھی وہی رکھنا چاہیے تاکہ یہ اسلام دنیا کے اندر پھیلے۔ آج آپ دیکھتے ہیں کہ مسلم نوجوانوں میں نہ تحمل ہے، نہ رواداری ہے، نہ اخلاقیات کا جذبہ ہے۔ اگر سوشل میڈیا آپ دیکھتے ہیں تو اس کے کمنٹس میں جائیں کہ آج مسلم نوجوان کا اخلاق کیا ہے، وہ کس قسم کی گالیاں وہاں لکھتا ہے، کس قسم کی خرافات ان کمنٹس میں لکھتا ہے، کس قسم کی پوسٹیں وہ کرتا ہے۔ وہ اس لیے کہ اس تک یہ تعلیم یا تو پہنچے نہیں، یا وہ سرکشی کر رہا ہے۔ تو اس رویے کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے تو رحمت خاص تھے، لیکن ان کی انسانیت کے لیے رحمت جو ہے وہ عام تھی۔ تو آج کے دن اگر ہم یہ عہد کریں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنائیں گے، اپنے رویوں میں، اپنے تعلقات میں، اپنے سلوک میں، اپنی دشمنیوں میں، اپنی دوستیوں میں، تو پھر آپ دیکھیں گے کہ یہ امت بھی ترقی کرے گی، اور ہم بھی اس تباہی سے بچ جائیں گے جو قیامت کے روز ہمارا مقدر بنے گی اگر اس رویے میں ہم رہیں۔ آج چونکہ وقت ختم ہو رہا ہے تو میں آپ سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں، آخر میں 1-2 منٹ اوپر ہو جائیں تو آپ معاف کیجئے گا، کہ آج اگر ہم یہاں اکٹھے ہوئے ہیں اور ہم یہاں سے ایک پیغام لے کے جائیں، اپنے گھر کا ہی جائزہ لے لیں اور اس کا تقابل کریں کہ حضور گھر میں کیسے تھے، حضور اپنی بیوی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ کیسے تھے، اور ہم کیسے ہیں، اس کا جائزہ لے لیں اور پھر اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات سے سوال کیا گیا کہ حضور گھر میں کیسے تھے؟ انہوں نے کہا جی گھر میں وہ گھر والوں کی طرح تھے، گھر کے کام میں ہاتھ بٹاتے تھے، برتن دھونے میں، صفائی کرنے میں، روٹی پکانے میں، سالن ہنڈیاں پکانے میں وہ تعاون کرتے تھے، اور ازواج مطہرات سے مشورہ کرتے تھے، بچوں پر شفقت کرتے تھے۔ تو آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ آج ہم جب گھر میں داخل ہوتے ہیں تو خونخوار مرد کی طرح داخل ہوتے ہیں، یہ لے آؤ، وہ لے آؤ، یہ کیا پکایا، یہ کیوں پکایا، یہ کیا کر رہے ہو، وہ کیا کر رہے ہو۔ ہمارے داخل ہونے کی اطلاع سے پہلے ہی گھر میں خوف طاری ہو جاتا ہے، بچے سہم کے چھپ جاتے ہیں، بیوی بھی ڈرتی ہے کہ آج کون سا طوفان آنے والا ہے۔ یہ اس لیے کہ ہم نے نبی کی سیرت کا مطالعہ نہیں کیا کہ وہ گھر میں کیسے تھے، وہ بیوی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ کیسے تھے۔ اس لیے آج آپ خبریں دیکھ رہے ہیں کہ بیوی نے خامد کو قتل کر دیا، باپ نے بچوں کو قتل کر دیا، ماں نے بچوں کو قتل کر دیا، بیٹوں نے والدین کو قتل کر دیا۔ یہ خبریں کیوں آتی ہیں؟ کہ گھر میں وہ ماحول ہم نہیں بنا سکے جو ہمیں حضور کی سیرت کا جائزہ لیتے ہوئے ان سے عشق کا تقاضا تھا، ان سے محبت کا تقاضا تھا کہ ہمارے گھروں میں وہ ماحول ہوتا، ہم بچوں پہ شفقت کرتے، بڑے نوجوانوں سے مشورہ کرتے، بیویوں کو عزت دیتے، ان کی غلطیاں معاف کرتے، اور خونخوار بن کے نہ جاتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق ایک مسلمان اچھا انسان بن کے گھر میں جاتا ہے۔ دوسری بات اور آخری بات، اس کے بعد میں ختم کر دوں گا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے کہ لوگوں کا جو راستے کا حق ہے وہ ان کو دو۔ اس کی روشنی میں آپ معاشرے کو چیک کر لیں۔ ایک مثال میں نے آپ کو گھر کی دی، انفرادی دی، ایک مثال معاشرے کی لے لیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کا مطلب کیا ہے کہ لوگوں کے لیے جو راستہ ہے اس کو کھلا رکھو، وہ جب وہاں سے گزرے تو ان کو سلام کرو، ان کے لیے وہاں سہولتیں رکھو، جس کی بھی ذمہ داری ہے راستے کی، پانی رکھو، سلام کرو، ان کو راحت کے لیے کوئی بینچ لگاؤ، اس میں بیٹھ جائیں۔ تو ذرا اس کی صورت میں آپ جائزہ لکھیں اپنے معاشرے میں، اپنے ارد گرد کے ہم کیا کر رہے ہیں۔ یہ جتنے فٹ پاتھ ہوتے ہیں یہ کس لیے ہوتے ہیں؟ لوگوں کا راستہ ہے نا، چلنے کے لیے ہوتے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا راستہ لوگوں کو دو، مت روکو۔ ان فٹ پاتھوں پہ ہم کرسیاں لگا لیتے ہیں، ان فٹ پاتھوں پہ ہم تجاوزات کھڑی کر دیتے ہیں، لوگوں کے راستے بند کر دیتے ہیں۔ کوئی بڑا بدماش چودھری، ملک، فلاں فلاں فلاں، ایم ایل اے،
وہ اپنے گھر کی گلی بند کر دیتا، ادھر سے کوئی نہیں گزرے گا. تو یہ راستے بند کرنا، کنٹینر لگا دیے جاتے ہیں کہ یہاں سے قوم جو مرضی ہو، مریض مرے جو بھی ہو، کنٹینر لگ گیا جی. ایک جمہوری معاشرے کے اندر احتجاج لوگوں کا حق ہے، لیکن اس کو ویسٹرن دنیا کے اندر وہ اسلام پر عمل کرتے ہوئے ایک راستہ دیتے ہیں کہ یہ آپ اس طریقے سے احتجاج کریں جو آپ کا حق ہے، مظاہرہ کریں، حکومت کے مطالبات پیش کریں، لیکن لوگوں کا راستہ نہ روکیں، اور ہم بھی کنٹینر سے راستہ نہیں روکیں. تو یہ چیزیں وہ ہیں کہ جو معاشرے میں انفرادی سطح پہ بھی، خاندان کی سطح پہ بھی، فیملی کی سطح پہ بھی، اور معاشرے کی سطح پہ بھی بہتر ہونی چاہیے. اور تب بہتر ہوگی جب ہم دین کو صرف مسجد تک محدود نہیں رکھیں گے، دین کو بازار میں بھی لے جائیں گے، دکان میں بھی لے جائیں گے، بلدیہ میں بھی لے جائیں گے، حکومت کے ایوان میں بھی لے جائیں گے، اس طریقے سے جس طرح مدینہ کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو پوری انسانی زندگی پر حاوی کیا تھا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنی اصلاح کریں اور سیرت پر عمل کی توفیق بھی عطا فرمائے، اور اس کے مطابق اپنی زندگی